اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 5 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 50 سے 54۔ ان آیاتوں میں کچھ موضوعات ہیں، مسائل ہیں اور سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اسی نیت سے، اسی ارادے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر آیات کو اچھی طرح سمجھیں اور پھر ہو سکے جتنا بھی دوسروں کو ہم سمجھائیں۔ تو ایک مسئلہ، ایک موضوع ہے، بنی اسرائیل کو سمندر سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پار کرایا، فطری طور پر یا معجزاتی طور پر، اس پر گفتگو کریں گے۔ پھر معجزے کی حقیقت اور اس کی حکمت پر بات کریں گے کہ معجزہ کی حقیقت کیا ہے، معجزہ کس طرح برپا ہوتا ہے، کون اس کو برپا کرتا ہے، کس لیے اس کو برپا کرتا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے۔ یہ بھی ایک اور اہم موضوع ہے، اس کو بھی اب جانیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل میں بچڑے کو کیوں خدا بنایا، معبود بنایا، اور کیا وجہ تھی، جبکہ اللہ پاک نے ان کو فرعون کے ظلم، استبداد اور غلامی سے نجات دی۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر سے راستہ نکالا، اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیوں کیا، وجہ کیا تھی۔ اور ہم گفتگو کریں گے معافی اور شکر کے بارے میں۔ قرآن مجید میں معافی کا لفظ، شکر کا لفظ بار بار آپ نے پڑھا آتا ہے نا، تو اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور فرقان کے حوالے سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو فرقان کس معنی میں، کس مفہوم میں کہا، اور خود فرقان کا معنی اور مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہم ظلم کے بارے میں پڑھیں گے کہ ظلم اور توبہ، اس کا معنی، مطلب اور حقیقت کیا ہے، اور اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیوں کہا کہ تم اپنے جیسے دوسرے بنی اسرائیل جنہوں نے بچڑے کو پوجا ان کو قتل کرو۔ کیا واقعی انہوں نے ان کو قتل کیا؟ اگر کیا تو کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے ہم ان آیاتوں کو، ان موضوعات کو 3 حصوں میں پڑھیں گے، کوشش کریں گے 3 حصوں میں۔ پہلے حصے میں ہم معجزات کے بارے میں پڑھیں گے، آیات 50 پر۔ تو فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، آیات 50۔ اور یاد کرو، اس وقت ایک اہم واقعہ ہے بنی اسرائیل کے لیے، ایک بہت بڑا اہم واقعہ کہ جب اللہ پاک نے ان کو فرعون کی غلامی سے نکالا۔ فرعون ان کے پیچھے ہے اور وہ آگے ہے۔ فرعون، اس کا پورا لشکر ان کے جان کے در پہ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہاں سے نکل رہے، اور آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ اب وہ بالکل پس گئے، لیکن اللہ نے ان کو اس لشکر سے، اس سمندر سے کیسا پار کرا؟ تو فرمایا یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور یاد کرو اس اہم واقعے کو، جب ہم نے پاڑ دیا، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے نجات دی تمہیں، ہم نے چھڑایا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آلَ فرعون، فرعونیوں کو، جو فرعون کے پیروکار تھے، جو فرعون کا لشکر تھا سمیت فرعون، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے تم یہ دیکھ رہے تھے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو کیسا پاڑا، فطری طریقے سے، قوانین فطرت کے مطابق، یا فطرت سے ہٹ کر؟ تو اس کے لیے پہلے ہم کو معجزے کو جاننا پڑے گا
یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں معجزہ، معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جس سے انسان عاجز ہے، جس سے مخلوق عاجز ہے، صرف اس کو خالق کائنات ہی برپا کر سکتا، باقی مخلوقات، فرشتے، جنات، ہم انسان، باقی مخلوقات ایسا کرنے سے عاجز ہے، گویا کہ ہم سمندر کو پاڑ نہیں سکتے، ہے نا، ہم اس کو نہیں پاڑ، اسی لیے اس کو ہماری شریعت کی زبان میں، مذہب کی زبان میں، ہمارے جو متکلمین اس کو معجزہ کہتے ہیں، ورنہ قرآن میں اس کے لیے آیات اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے، آیات اللہ، اس کو آیات کہا گیا، اور آیات قرآن کی آیاتوں کو بھی کہا جاتا ہے، جو قرآن میں آیتیں، جو قوانین فطرت ہے کائنات میں اس کو بھی آیات کہا جاتا ہے، تو معجزہ کو بھی آیات کہا گیا، یعنی یہ بھی آیاتیں ہیں، جس طرح قرآن سے ہم رہنمائی لیتے اللہ کی آیاتیں ہیں، جس طرح ہم فطری آیاتوں سے، قوانین سے رہنمائی لیتے ہیں، اسی طرح ہم معجزہ سے بھی رہنمائی لیں گے، کیونکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کا ہے۔ تو پھر اس معجزہ کی حقیقت کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے ہم کیا رہنمائی لیں گے؟ یہ رہنمائی لیں گے کہ فلاں آدمی بڑا بزرگ ہے، یا کچھ اس میں اور چیز پنہا ہے، کیونکہ آیات عربی میں نشانی اور علامت کو کہتے ہیں، جس سے ایک دوسری چیز کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، اس سے آپ نے ایک چیز کو سمجھنا ہے۔ آیات جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں، جتنی نشانیاں ہوتی ہیں، اب جمع کی علامت، تو اس سے آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں، نشانی علامت جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کرے۔ اب یہ معجزات کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ کبھی اس طرف ہمارا دھیان دیا، کبھی علماء کرام نے ہمیں یہ سمجھایا، بس کوئی معجزے کو مانتا ہے، کوئی اس کو نہیں مانتا، کوئی اس میں تعویل کرتا ہے اور ہمیں نہیں بتاتا جو انکار کرتے کیوں اور اس کو مانتے ہیں فائدہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں معجزہ جو ہے، یاد رکھنا نا، یہ ایک خاص ما وراء الفطرت اور ایک استثنائی فعل ہے جو صرف اس کو خالق کی کائنات برپا کرتا ہے۔ یہ ایک منطقی عمل نہیں ہے، اس کو آپ عقل و منطق سے نہیں جان سکتے، یہ فطرت سے، یہ سپر نیچرل عمل ہے، یہ کوئی نیچرل عمل نہیں ہے، یہ کوئی فطری عمل نہیں ہے۔ سمندر کا اس طرح پٹنا، جس طرح ہمارے بعض علماء کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فطری اور مادی عمل ٹھہراتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل اس طرح نہیں۔ بہت سارے علماء نے کوشش کی، خصوصاً جو ماڈرن عالم ہے، کیونکہ دنیا اس وقت معجزے کو، جو علم والے ہیں، جو سائنسدان ہے، جو مادہ پرست ہے، جو ایتھیسٹ ہے، وہ تو معجزے کو نہیں مانتے ہیں نا، یا مانتے وہ تو نہیں مانتے، اور جو ماڈرن علماء کرام ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ثابت کرتے کہ یہ معجزے بھی فطری اعمال ہیں، اگرچہ ان کو اس وقت ہم جانتے نہیں، یہ بھی قوانین فطرت کے ماتحت، اس کے بھی پیچھے ایک چھپا ہوا سبب ہے، ایک علت ہے، جس طرح ہر معلوم کا ایک علت ہوتا ہے نا، ہر کام کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک مادی وجہ ہے جس کو آپ جانتے نہیں، ایک وقت اس کو ہم جانیں گے، ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ تو سرے سے انکار کرتے ہیں، لیکن میں نے کیا کہا، میں نے کہا ایسا نہیں، یہ ایک خاص ما وراء الفطرت اور ایک استثنائی عمل ہے، یاد رکھنا۔ جو یعنی اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود جب ٹھنڈا ہوا تو یہ اس کا تعلق صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ایسا نہیں تھا کہ جتنے بھی آگ تھے وہ سارے ٹھنڈے ہو گئے، ایسا نہیں تھا کہ اس آگ کو کوئی کیمیکل طریقے سے جو ہے نا کوئی فطری حوالے سے ٹھنڈا کیا گیا، نہیں، ایسا نہیں، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا ہوا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ جو سمندر ہے یہ صرف موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے جو ہے نا پٹ گیا، ہر ایک کے لیے نہیں، ایسا نہیں کہ بس جو بھی جائے گا تو سمندر اس کے لیے پٹے گا، جو بھی آگ میں کودے گا تو آگ اس کے لیے گلزار بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا۔
گویا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو خاص عمل ہے معجزے کا، اس کا تعلق انبیاء کرام کی تصدیق، ان کی تائید اور نصرت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ نبوت وہی خود ایک معجزہ ہوتا ہے نا۔ جب ایک انسان اٹھتا ہے اور وہ دعویٰ کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیا ہوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ پر وحی ہوتی اللہ کی طرف سے، یہ تو خود ایک معجزہ ہے نا، تو لوگ مانیں گے اس کو؟ وہ تو اس سے دلیل مانگیں گے کہ آپ کس طرح اللہ کے نبی ہو، آپ پر وحی کس طرح ہوتا، آپ کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق، کوئی ثبوت، کوئی دلیل۔ اسی لیے قرآن بھی معجزہ ہے نا۔ قرآن اس لیے معجزہ کہ وہ آخری نبی کی جو نبوت رسالت ہے اس کو ثابت کر رہا ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے نا، اس کی تائید کر رہا ہے۔ تو تمام انبیاء کرام کو وقتاً فوقتاً اللہ نے ایک خاص لمحے میں ایک استثنائی حوالے سے اس کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، تائید و نصرت کے لیے اس طرح کے معجزات برپا کی تاکہ اس کی نبوت ثابت ہو جائے دلیل کے ذریعے سے۔ لیکن اس کا تعلق وراء الفطرت، اس کا تعلق فطرت کے ساتھ نہیں ہے، نہ اس سے آپ علت اور معلول کے قانون کو معطل کریں۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں جو ایک علت ہے جلانی کی قسم صفت ہے، اللہ نے کیا کہا کہ اس سبب کو، اس علت کو وہ کیا سسپینڈ، اور یہ ایسا ہمیشہ ہوتا رہتا۔ تو اب دیکھیں علت و معلول اللہ کی سنت، اللہ نے فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیل، آپ اللہ کی سنت میں تبدیلی ہرگز نہیں دیکھو گے، ہرگز تم نہیں دیکھو گے۔ تو اس کا مطلب ہے علت اور معلول اپنی جگہ روا دوا ہے، اسباب کا سلسلہ روا دوا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں اپنی بزرگی کے بلپوتے پر اس پانی کو شربت بنا سکتا ہوں تو کیا آپ مانیں گے؟ میں بغیر سبب کا اپنی بزرگی کے بیاض پر اڑ سکتا ہوں، آپ مانیں گے؟ میں آگ میں کود کر آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہوں، آپ مانیں گے میرے ساتھ؟ خدا کے بندے، پھر تو علت اور معلول کے قانون پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تو ایک آدمی دعویٰ کرے گا اگر تم لوگ جہاز میں بیٹھ گئے اور میں بددعا کروں گا اور وہ جہاز گر جائے گا تو آپ پھر بیٹھے گے اس جہاز میں؟ اور اگر ایک یہ دعویٰ کرے کہ میرے اس بزرگی سے آپ سب بغیر جہاز کے اڑ سکتے ہو تو پھر ہم جہاز بنائیں؟ پھر تو یہ سائنس، یہ ٹیکنالوجی، یہ ترقی، یہ علم، یہ تو رک جائے گا۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ اپنے ایک بہترین کام، ایک تعمیری کام کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے احکامات جاری فرمائے، اپنے قوانین جاری فرمائے، یہ پوری کائنات اللہ کی مشیت اور سنت پر چل رہی، تو اللہ اس کو کیوں خراب کرے گا؟ میرے لیے خراب کرے گا اس کو، آپ کے لیے کرے گا اس کو خراب، تاکہ اللہ کی نوز باللہ سنت پر اعتبار نہیں رہے، اللہ کی مشیت پر اعتبار نہیں رہے۔ یہ تو بڑا غلط کام ہے جو ہم نے اس طرح کی۔ بعض لوگ پھر کہتے کہ نہیں جی، بالکل ان معجزوں کے پیچھے اسباب ہوتے، اور وہ اسباب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، مرضی پر ہوتے۔ یہ جو ابھی میں باتیں کروں، یہ مشین جو یہ بجلی پر نہیں چل رہی، یہ اللہ کی مرضی پر چل رہی۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے تو یہ بجلی چلے گی، یہ مشین کام کرے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو کہا تو بجلی کے بنا جو ہے نا، بجلی کو تو یہ نہیں چل سکے گی۔ یہ پنکھا جو چلے گا نا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلے گا، سبب پر نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمارے عام مشہور ہے اسباب سے کچھ نہ ہونے کا یقین اور سب کچھ خالق سے ہونے کا یقین۔ یہ امام غزالی کی بات، وہ کہتے ہیں ہر کام کے پیچھے اللہ کی مرضی ہوتی ہے، سبب نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہم روئی کو آگ دکھائے، یہ آگ اس روئی کو نہیں جلا رہا ہے، یہ جو ہم نے اس کو تیلی لگایا نا باقی ماچس، یہ اس کو نہیں جلا، اس کو اللہ کی مرضی جلا رہا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگا تو یہ ماچس کی تیلی اس کو جلائے گا، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہ نہیں جلے گی۔ بظاہر تو یہ بہت عقیدے والی بات ہے،
بظاہر تو توحید والی بات ہے، بظاہر تو اس میں اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے نا، لیکن مجھے بتائے اگر وہ بجلی کی ماچس پر نہیں جلے گا تو پھر ماچس پر آپ کو اعتبار رہے گا؟ پھر آپ کو اعتبار رہے گا؟ پھر تو نہیں رہے گا نا، یا رہے گا؟ پھر تو نہیں رہے گا۔ یہ جو دوائی ایک مریض کو صحت دے رہی، یہ اصل میں دوائیوں کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو یہ دوائی اس کو ٹھیک کرے گا، اگر مرضی نہیں ہوگی تو دوائی اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو دوائی پر آپ اعتبار کریں گے؟ کریں گے آپ دوائی؟ یہ امام غزالی اور ہمارے علماء کہتے ہیں۔ کچھ ہمارے عالم وہ معجزات کو ایک سائنسی فطری نیچرل عمل مانتے، کچھ پھر ایسے ہیں جو بالکل سرے سے اسباب کو مانتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں اسباب ایک ظاہری چیز ہے، آپ کے سامنے یہ پانی آپ کے پیاس کو بجھا رہا ہے، اصل میں ایسا نہیں، وہ کہتے اصل میں پانی اس کو بجھا نہیں رہا، اس کو اللہ تمہارے پیاس کو بجھا رہا ہے۔ بالکل اللہ بجھا رہا ہے، مگر اللہ کس سبب سے بجھا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، پانی کے ذریعے سے، تو پھر اعتبار ہم پانی پر کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس پنکھے کو بجلی نہیں چلا رہی، اس کو اللہ چلا رہا، یہ کوئی بات ہے؟ اچھا بجلی کو فلان ایڈورس سے طاقت نہیں مل رہی، اس کو اللہ تعالیٰ نے، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ اللہ کے بنا نہیں ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں سب کا ایمان ہے کہ خالق وہی ہے، امر پوری کائنات میں اسی کا چل رہا ہے، الا لہ الخلق و لہ الامر، تخلیق بھی اسی کی ہے، امر بھی اسی کا ہے نا، یعنی خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر کو کیسے جاری فرماتا ہے؟ ذرا اس پر تو بات کر لیں نا۔ اللہ اس سورج کو کس طرح طلوع کرتا ہے، یہ سورج کس طرح غروب ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا امر کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے؟ کیا اس قانون کو تم مانتے ہو؟ ہاں، میں اس قانون کو معطل کر سکتا ہوں اپنی بزرگی پر، تو پھر تو میں خدا کو چیلنج کر رہا ہوں۔ اللہ اپنے حکم سے، قانون سے سورج کو طلوع کر رہا ہے ایک سسٹم کے تحت، اور میں اپنی دعاؤں سے، اپنی بزرگی سے اس کو نہیں طلوع ہونے دیتا ہوں، ایسا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے آگ میں خاصیت جلانے کی رکھی اور میں اس خاصیت کو ختم کر دوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں سوائے اللہ پاک کے کوئی معجزہ برپا کر سکتا ہے؟ ایک نبی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ خدا کے بندو آپ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 90 سے 93 تک پڑھی، انہوں نے پیغمبر سے، ہمارے پیغمبر سے، آخری پیغمبر سے ڈیمانڈ کیا معجزے کا، تو آپ سے فرمایا میں اس پر قادر نہیں ہوں، یہ اللہ کا کام ہے، میں معجزات برپا نہیں کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں اب اس معجزے کے حوالے سے ہمیں بڑا گمراہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے سرے سے معجزات کا انکار کیا نا، گویا کہ اللہ کی اس طاقت، اچھا وہ پھر بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ان معجزات سے اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا اظہار کرے، کیا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مظہر نہیں ہے؟ ہاں، یہ سورج جو اپنے وقت پر، صحیح وقت پر طلوع، کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت ظاہر نہیں ہو رہی؟ یہ جو 2 ارب اللہ تعالیٰ نے کہکشائیں بنائی، یہ جو کہکشاں میں اربوں ستارے اللہ نے پیدا کیے، تمام کہکشاؤں میں ایک نظام اللہ نے پیدا فرمایا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے قانون میں جکڑا ہے، ہر معلوم کے پیچھے ایک علت ہے، علت کے پیچھے اللہ کا امر ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں اللہ کی طاقت کا اظہار ہے؟ اللہ معجزات اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنی قدرتوں کو ظاہر کرنے، وہ پیغمبر کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ورنہ تو پھر تو آپ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈا ہوا تو ہر ایک کے لیے ٹھنڈا ہوتا ہے نا، وہ ہمارا شاعر شاعری کرتا ہے، اگر اس طرح کا ایمان پیدا ہو جائے جس طرح ابراہیم کا ہے تو آگ آج بھی ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یہ شاعری ہے خدا کے بندو، آج بھی اگر ابراہیم ایسا ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ ٹھنڈا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے ٹھنڈا، وہ ابراہیم کی ایمان اس کو ٹھنڈا نہیں کیا، یا ابراہیم کے ایمان نے ٹھنڈا کیا نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے ثبوت تائید اور نصرت کے لیے جو ہے نا کہ خاص لمحے میں، تاکہ وہ جو نمرود ہے
اس نے جو ایک دعویٰ کیا اس کا دعویٰ باطل ہو جائے، اور ایک دعویٰ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے۔ آج بھی اگر ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی ہم لوگ سمندروں میں جو ہے نا، سمندر ہمارے پھٹ جائے۔ اگر ہمارا ایمان اچھا ہو جائے تو ہم بغیر کشتیوں کا سمندر میں چل جائیں۔ اگر ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے تو بنا جو ہے نا جہازوں کے اڑ جائیں۔ یہ ساری شاعری ہے، یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے، ان کو سائنس، ٹیکنالوجی، قوانین فطرت، ان چیزوں سے ہٹانا ہے۔ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اسباب سے نہیں ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کس طرح چل رہی ہے؟ آپ کی گاڑی تیل کے بنا چل سکتی؟ آپ کا سائیکل بنا طاقت کے چل سکتی؟ آپ کا بھوک بنا غذا کے ختم ہو سکتا؟ آپ کا پیاس بنا پانی کا ختم ہو سکتا؟ میں اسباب کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ بالکل ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے ان مذہب والوں نے مسلمانوں کو پسماندہ رکھا کہ گویا کہ ہم اسباب سے نہیں اپنے ایمانوں سے جو ہے نا اس دنیا کو منور کریں گے۔ جس دن ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا تو پھر آپ دیکھنا ان جہازوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، اس سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی، اس ٹیکنالوجی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو وہ پھر معجزات کو نہیں مانتے۔ جب آپ سبب کو نہیں مانیں گے، جب آپ کاز کو نہیں مانیں گے، جب کاز یعنی اس علت کے اثر کو نہیں مانیں گے تو پھر ایک سائنسدان وہ آپ کے معجزے کو مانے گا؟ جب آپ قرآن کی غلط تشریح کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کے کاموں کی آپ غلط تشریح کریں گے تو پھر وہ نہیں مانیں گے، اس کو پھر انکار کریں گے۔ اور پھر اگر آپ خواہ مخواہ معجزات کا انکار کریں گے، تعویل کریں گے اور اس کو ایک فطرت عمل بتائیں گے جس طرح بعض علماء کہتے ہیں، وہ پھر قرآن میں منمانی ہے، پھر وہ پھر قرآن کی منمانی ہے، خواہ مخواہ تعویل کریں۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، آگ اس کی ٹھنڈا کیا، مگر کیا ار آگ وہ اس طرح ٹھنڈا ہو سکتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈا ہوا تھا؟ کیا میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں کودوں تو آگ مجھے جلائے گا نہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت تھی، خدا کے بندو، اس کی رسالت تھی، اس کا ثبوت تھا، اس کی تائید، اس کی نصرت تھی، اس کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک خاص لمحے میں ایک استثنائی عمل کی وجہ سے تو گویا کہ وہ معجزات خاص ہو گئے، عام ہو گئے۔ اچھا اگر خاص ہو گئے تو یہ کرامات اولیاء پھر کیا چیز ہے؟ ہر جگہ کرامات ہی کرامت۔ اپنی کرامت سے سورج کو نیچے کیا، اپنی کرامت سے جو ہے سمندر میں جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کیا، اپنی کرامت سے اس نے فوجوں کو جو ہے نا شکست دی، اپنے کرامت سے قلعوں کو شکست دیا، اپنی کرامتوں سے بول رہا تھا، اپنی کرامتوں سے۔ یہ پھر کیا ہے؟ دیکھو غلط تشریح کا پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے، جو اولیاء کی کرامات کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ خدا کے لیے بولے یہ معجزہ یہ اللہ کی طاقت پر ہوتا ہے یا وہ ولی کی طاقت پر ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی ولی کی ایسی طاقت کو دیکھا سوائے سننے کے؟ لیکن سارے علماء نے ہم پر یہ لازم کر دیا کہ نہیں آپ کو ہر ولی کی کرامت، اگر ایک ولی جھوٹ میں بولے کہ میں نے سورج کو نیچے کیا تم کو ماننا پڑے گا ورنہ تم کافر ہو، کوئی بات ہے یار؟ آپ اسلام کو آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے اللہ کی طاقت کو کیا سمجھا؟ یہ تو سامری نے ایسا بولا۔ جب سامری سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ غلط عمل کیوں کیا بچڑے والا، تو اس نے بولا میرے ساتھ ایک کرامت، بولا میں نے وہ ایک رسول کی جو گھوڑی ہے نا اس کے قدموں کا خاک مجھے مل گیا، دوسرے کو نہیں ملا، وہ خاک میں نے اس میں ڈالا تو وہ بچڑا۔ یار ایسا ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی اپنے بندوں کو گمراہ کرتا ہے، تو پھر ہم سارے صابری بن گئے۔ یہ صابریت نے جو ہے نا کرامتوں کے نام پر عالم اسلام کو گمراہ کیا۔ ہم معجزات کو مانتے ہیں، آپ پھر معجزات کو کرامت کا کیوں نام دیتے؟ قرآن میں تو کرامت کا لفظ نہیں ہے، ہمیں کیوں گمراہ کرتے؟ پھر صاف صاف بولو کہ اولیاء کرام بھی جو ہے نا معجزات برپا کرتے۔ یار آپ کو ایک بات، قرآن معجزہ ہے نا؟ کوئی انسان جن و بشر ملے ایسی کتاب لا سکتا؟ اس لیے کہ معجزات پر انسان قادر نہیں ہے۔ وہی کیا ہے؟ معجزہ ہے نا، بنا نبی کے کسی پر وہی ہو سکتا؟ پھر تو بولو نا کم پر بھی وہی ہو سکتا، کیونکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے باقی نبیوں پر نعوذ باللہ مجھ پر بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے تم پر، اس لیے کہ وہ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص تھا،
نبوت کا دروازہ بند ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ٹھہرے، اور آخری معجزہ کیا ٹھہرا؟ قرآن۔ آپ آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول، قرآن آخری کتاب، پھر بھی تم نے جو ہے نا تماشے شروع کیے، لوگوں کو جو ہے نا ورغلاتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ کوئی اسباب کو نہیں مانتا ہے، کوئی نیچرل لاز کو نہیں مانتا ہے، کوئی پھر جو ہے نا معجزات کا غلط تعویل کرتا ہے، بوندی تعویلیں کرتا ہے، کوئی پھر صاحب کرامات بنتا، اور اس طرح ہم کنفیوز ہیں۔ تو جہاں جہاں معجزات کے بارے میں آئیں گے انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کو پھر بتاؤں گا۔ تو ابھی دوسرے حصے کی طرف آئیں گے نا، اور وہ حصہ ہے آیات 51۔ اللہ نے فرمایا، ہی بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو اس وقت کو بھی اے بنی اسرائیل، وعدنا ہم نے جب وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں، یعنی 40 رات دن، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ اس موسیٰ کے بعد، وانتم ظالمون تم نے بڑا ظلم کیا۔ جب یہ لوگ وہاں سے آئے سمندر پار سینا میں، تو یہاں اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس قوم کو، چونکہ یہ قوم آزاد ہو گیا نا، اب اس کو ایک آزاد آئین چاہیے، ایک آزاد دستور چاہیے۔ آزاد آئین مزہ کرتا ہے یا غلام والا آئین؟ ایک وہ آئین جو انگریز نے ہمیں دیا تھا، ایک وہ آئین جو اشرافیہ نے ہمیں ابھی جبرن دیا، ایک وہ آئین جو آزاد ہو، ہماری من کا ہو۔ کون سا اچھا ہے؟ آزاد آئین۔ اب اللہ نے چونکہ ان کو آزادی دی، اب اللہ تعالیٰ جو ان کو ایک آزاد وطن دے، تو اب اللہ تعالیٰ ایک آزاد آئین، آزاد شریعت، آزاد دستور، اللہ کا آئین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون۔ کتنی اچھی بات کہ وہ صرف اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں، ان کا حاکم اب اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، ہے نا؟ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں، کچھ چیزوں کو میں نے کہا نا، کچھ چیزوں کو عقل بھی تو کچھ محدود ہوتا۔ وہ اسپائنوزا ایک وہ بڑے فلسفی ہے نا، اس کو میں راس الفلاسفہ اپنے تئیں میں سمجھتا ہوں، یعنی فلسفیوں کے سرداروں میں سے ایک سردار۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کائنات میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا، تو کچھ چیزیں ہمیں عجیب لگتی ہیں۔ یہ اس لیے عجیب لگتی ہے کہ ہمارا علم کائنات کے مقابل میں محدود ہوتا، جو ہماری عقل کی کیپیسٹی ہے وہ کائنات کے مقابل میں وہ کچھ محدود ہوتا۔ تو لامحدود کو جب ہم نہیں سمجھتے، یا تو انکار کرتے یا بوندی تعویلیں کرتے۔ اب اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے، وہ غیب میں ہے۔ تو جب وہ غیب میں ہے تو وہ جو غیبی باتیں قرآن کرتا ہے، اس دن بھی میں نے کہا، تو غیب پر ہم ایمان لائے، اگر وہ مشاہدے میں آئے گا تو غیب نہیں رہے گا کیوں؟ تو اس لیے بعضوں نے کس طرح 40 دن کے لیے اس کو بلایا، کیا کوئی طور پر اللہ ادھر نوز باللہ بیٹھا تھا، ہے نا، کیا وہ اللہ سے قریب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی بات ہے۔ اب اللہ نے ایک جگہ اس کے لیے، دیکھو ایک انسان کو ایک چیز آپ دیتے، اللہ لامحدود ہے، موسیٰ علیہ السلام تو محدود ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ چاہیے نا، یا نہیں چاہیے؟ جدھر اللہ اس کے ساتھ کلام کرے، جدھر اللہ اس کو ایک چیز دے دے، ایک قانون دے دے، تو وہ انسان کی سہولت کے لیے اللہ نے اس کو طلب کی، تاکہ تمہاری قوم کو ایک آئین میں دے، ایک دستور میں اس کو دوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ ہے، اب اس کو 40 دن کیوں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ تو ایک دن میں بھی دے سکتا تھا، اس کو یہ چلہ کیوں کرایا گیا؟ وہ ہمارے جو مولوی چلے کاٹتے، پیر فقیر سارے اسی سے چلے کاٹتے، گھروں کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو چھوڑتے ہیں، ہے نا، کاروباروں کو چھوڑتے اور چلے کرتے۔ یار یہ چلہ کیوں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام تو چلہ وہاں سے کچھ چیز لے کر آیا، ہے نا، وہ تو اللہ کے مطالبے پر چلا گیا۔ تم جو چلے پر جا رہے ہو، تم کیا لے رہے ہو ادھر سے؟ کیا لے رہے ہو، کیا دے رہے ہو، ہے نا؟ اگر آپ تربیت کی بات کرتے ہو تو تربیت آپ کا ادھر بھی تو ہو سکتا، گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے نا۔
تو 40 دن اس لیے اللہ پاک نے اس کو طلب کیا کہ وہاں جو قوم ہے نا ایک دفعہ اس کی جانچ ہو جائے کہ بغیر لیڈر کا وہ قوم 40 دن اپنے موقف پر نظریے پر ٹھہر سکی یا نہیں ٹھہر سکی بغیر لیڈر. کیونکہ بغیر لیڈر کا دیکھیں ہمارے ملک میں جب ہمارا لیڈر مر گیا 1 سال کے بعد پھر افراتفری پھیل گئی نہیں پہلے. آج تک ہم سنبھل نہیں سکے, آج تک سنبھل نہیں سکے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گزر گئے, اس دنیا سے رخصت ہوئے, صحابہ کرام ٹھہر گئے نہیں ٹھہرے. یہ تربیت ہوتی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی تھی. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام اپنے موقف پر ٹھہر گئے. ٹھہر گئے نہیں ٹھہر گئے. جب قومیں تربیت یافتہ نہیں ہوتی, لیڈر نہیں ہوتا, لیڈر کبھی جیل میں جاتا ہے, لیڈر کبھی مر جاتا ہے, لیڈر کبھی, تو قوموں میں افراتفری پھیلتی. اب اللہ تعالیٰ جانچ کرتا ہے قوموں کو, ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو دکھلاتا ہے, ان کا امتحان کراتا ہے کہ بغیر لیڈر کا وہ اپنے موقف پر, نظریے پر, تنظیم پر ٹھہرتے نہیں ٹھہرتے. اگر ایک انسان شخصیت پرست ہوئے گا, کیا ہوئے گا؟ شخص پرست ہوئے گا, وہ نہیں ٹھہر سکے گا, وہ نہیں ٹھہر سکے گا. اگر ایک آدمی ایماندار ہوگا, نظریے والا ہوئے گا, اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوگا, وہ ٹھہرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے رخصت ہوئے کچھ اصحاب بدحال ہو گئے تو ایک صحابی نے ان کو جلال دیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا خدا بھی نہیں رہا؟ کیا اللہ زندہ نہیں ہے؟ تو سب سنبھل گئے, سب سنبھل گئے نا. ادھر جب موسیٰ علیہ السلام گیا, اب وہ لیڈر نہیں رہا, انہوں نے ان کا نظریہ ابھی تک کچا تھا, کیونکہ وہ ادھر غلام رہے تھے نا. غلام کا ذہن جب بنتا ہے نا اس پر صدیوں صدیوں لگتا. اسی لیے پاکستان کو ابھی ہمارے ملک کو کوئی 75 76 70 سال ہو گئے نا, لیکن ابھی تک وہ غلامی کے آثار ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلے, ہے نا, نہیں نکلے نا. تو ان بیچاروں کے ذہنوں سے جو کئی عرصے غلام, اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ بغیر موسیٰ کے ٹھہر سکے, یہ نہیں ٹھہر سکے اپنے نظریے پر, اپنے موقع پر. وہاں سامری نے اپنا کام کر دیا, سامری نے ان کو جال میں پھنسایا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نہیں رہے. اب ان کا نظریہ کچا تھا, ایمان میں کمزوری تھی, اللہ کے ساتھ جوڑاؤ کم تھی, ایک دم سامری کے جال میں پھنسے اور وہ شرک میں مبتلا ہو گئے, وہ بچڑا پرست ہو گئے. بچڑے کو کیسا بنایا, کیوں بنا, پھر انشاءاللہ سورۃ الاعراف اور سورۃ طٰہٰ میں تفصیل سے بات کریں گے. لیکن سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. اس کا مطلب ہے ہر وقت سامری ہوتے, ہر وقت, خصوصاً تحریکوں میں, خصوصاً جدوجہد کے دوران, اور خصوصاً اس وقت جب تحریکوں کے لیڈر نہیں ہوتے. جب لیڈر نہیں ہوتے اور جب تحریکیں جماعتیں بغیر لیڈر کا ہوتے, ادھر سامری اپنا کام کر دکھاتے تاکہ وہ تحریکیں اپنی جدوجہد سے ہٹ جائیں, اپنے موقف سے ہٹ جائیں اور غلط راستے پر جائیں, اپنے نظریے پر نہیں ٹھہرے. اس چیز کو یاد رکھنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایک لازوال کتاب میں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے لیکن اللہ کی کتاب موجود ہے. ہمارا رب لازوال ہے. تو ایک اور بات میں آپ کو, جو شخص پرست ہوئے گا وہ سامری کے جال میں پھنسے گا. جو اپنے نظریے پر قائم ہوئے گا, جو خدا پرست انسان ہوئے گا, اپنے موقع پر ٹھہرے گا, اس کو سامری گمراہ نہیں کر سکے گا. ادھر بھی ایسا ہی ہوا, کچھ لوگوں کو سامری نے گمراہ کر دیا اور کچھ لوگ بچ گئے. موسیٰ علیہ السلام آئے, یہ کیا تماشا لگا ہو, یہ کیا, اس کو جلال بڑھایا. اس نے اپنے بھائی کو وہاں ذمہ داری دی تھی, ہارون علیہ السلام کو. ہارون تمہارے ہوتی میں ایسا ہوا؟ تو انہوں نے کہا بھائی جان بہت میں نے کوشش کی لیکن یہ سنبھلے نہیں. سامری نے ان کو دھوکہ دیا اور کچھ لوگ سامری کے دھوکے میں آ گئے اور قوم کو توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لگا دیا. اور آپ کو پتہ ہے شرک بہت سخت گناہ ہے, شرک بہت سخت گناہ ہے نا. تو انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا, بہت بڑا ظلم کہ اپنے موقف سے ہٹ گئے, اپنے نظریے سے ہٹ گئے اور سامری کے جال میں پھنس گئے. توحید کو چھوڑ کر شرک کے راستے پر چل, اپنے رب کا پوجا چھوڑ کر ایک بچڑے کو پوچھنے لگے. اور کمال کیا سامری نے کہ ایک بچڑے کو ان کے لیے خدا بنایا.
اس قدر وہ نظریے کے کچے تھے. اور آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی تم شخص پرست، ہر جگہ بچڑے ہیں جن کو اب پوچھ رہے ہیں. آج بھی تو بچڑے ہیں نا. دولت بھی تو ایک بچڑا ہے. اپنے نفس کو اپنے بچڑا بنایا، اپنے جیسے انسانوں کو اپنے بچڑے بنائے. کوئی اپنے جیسے انسانوں کو خدا کا درجہ دیتا ہے، کوئی اپنے نفس کے آگے جھکتا ہے، کوئی دولت کے آگے جھکتا ہے. کسی نے پتھر کو جو ہے نا ایک مورت بنایا، کسی نے کہا، کسی نے کیا. اب آتے آیات 52 پر. ثم عفونا، پھر انہوں نے معافی مانگی کہ بھائی ہم نے غلط کام کیا، آئندہ صابری کے جال میں ہم نہیں آئیں گے. کیا کیا انہوں نے؟ ہم تو معافی بھی نہیں مانگتے. دیکھو سب سے بہادر آدمی، ایماندار آدمی ہوئے جو اپنے غلطی کو، جب اس کا غلطی اس پر ظاہر ہو جائے اس کو مان لے، بالکل دل کے گہروں سے مان لے کہ میں نے غلط کام کیا. یہ بڑا بزدل انسان ہوتا جو غلطی کو سمجھ کر اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اپنی غلطی پر ڈٹا رہتا. بہادر آدمی جو ہے نا وہ غلطی کو مان لیتا ہے، اعتراف کرتا ہے کہ غلط ہے، نادم ہوتا ہے، پشیمانی غلط ہے بالکل، پھر اس غلطی کو چھوڑتا ہے، پھر وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے. عفونا کا جب آدمی ایسا بہادری دکھاتا ہے تو اس کا رب اس کو پھر اس معاف کرتا ہے، اس کو وہ اس کا جو غلط ہے نا اس کو پھر معاف کر دیتا. کیونکہ عفونا کا ترجمہ بھی ہے مٹھا دینا، معاف کر دینا، کسی نقصان کی تلافی کر دینا. انکم، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک، اس بچڑا پرستی کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ شکریہ کیا ہوتا ہے؟ شکریہ کا بنیادی ترجمہ ہے ایک چیز کا زیادہ ہونا، بڑھ جانا، ایک چیز کا ظاہر ہو جانا. الشکرہ عربی میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے تن دودھ سے بھرے ہو، اور جب بھی اس کا مالک اس کو دوئے تو وہ اونٹنی اس کو بہت زیادہ دودھ دے دے. کیا؟ بہت زیادہ دودھ دے دے. اس کا مالک اس اونٹنی کو جس طرح اس کی خدمت کرے، جس طرح اس کو خوراک دیتا، اور جب اس کو وہ دوتا ہے اس کو بہت وہ دودھ دے دے. اسی طرح اللہ نے ان کو ایک موقع دیا، عفونا، ایک موقع دیا، ان کی رہنمائی کی، ان کو راستہ دکھایا تاکہ یہ اپنی صلاحیتوں کو اس اونٹنی کی طرح صحیح ظاہر کرے، غلط ظاہر نہیں کرے، تاکہ یہ سر بچڑے کے آگے نہیں جھکے، یہ دل سامری کے آگے نہیں جھکے، یہ دماغ یہ دولت کے آگے نہیں جھکے، یہ سارا وجود اللہ کو جھکے. اس لیے اللہ تعالیٰ شکریہ کہ اپنے سارے وجود کو اللہ کے حوالے کرو. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جب اللہ تم سے چاہے وہ سارا خدا کو دے دو. جس طرح اس اونٹنی نے اپنا سارا دودھ اپنے مالک کو دیا. الشکرہ، اللہ نے ہمیں ہمیشہ موقع دیا، ہمارے گناہوں پر پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا، پھر ہمیں موقع دیا، پھر ہمیں موقع دیا. تو اب چاہیے نا کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو غلط راستے پر نہیں ڈالیں. اگر اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر ڈالیں گے اس کا ایک اچھا نتیجہ لے کے رہے گا. اس کو شکر کہتے ہیں. شکر یہ نہیں ہے کچھ الفاظ اب بولتے یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، اور چلتے شیطان کے راستے، چلتے نفس کے راستے. اب آتے آیات 53 پر. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو پھر ہم نے دیا موسیٰ کو کیا؟ الکتاب. الکتاب سے تورات مراد نہیں، یاد رکھنا. تورات بہت ساری کتابوں کا مجموعہ ہے، 39 کتابوں کا مجموعہ ہے. تورات کتنی؟ 39 کتابوں، 39 کتابوں. تورات صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دے گی. دیکھیں تورات کی جو پہلی کتاب ہے اس میں تو موسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں، اس میں تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. تو الکتاب اس کو دی. باقی اسی تورات میں الکتاب بھی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی. اسی میں زبور بھی ہے جو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دی. اس کو کہتے ہیں عہدنامہ عتیق. اور انجیل اور باقی کتابیں اس کو کہتے ہیں عہدنامہ جدید. ایک کو ہم انجیل کہتے ہیں، ایک کو ہم تورات کہتے ہیں، تورات زبور. مشہور یہی ہے. اس تورات میں الکتاب بھی ہے، اور اللہ نے اس کو فرقان بولا. کیا بولا؟ فرقان. یہ ہے تورات. تورات اور خود تورات بھی اللہ نے کہا، اور جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی وہ کتاب فرقان. فرقان کا مطلب ہے کسوٹی، جو حق اور باطل کو الگ الگ کرے. جس طرح ہم سونا لے جاتے ہیں نا سونار کے پاس، تو اس کو وہ کسوٹی میں
ڈالتا ہے، کسوٹی سے اس کو پرکھتا ہے، پھر کسوٹی اس کو بتاتی ہے کہ یہ خالص ہونا ہے، اس میں کوٹ، یہ تورات ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ صحیح ہے غلط، یہ صحیح راستہ ہے غلط۔ لیکن ہم نے فرقان ابھی کس کو بنا؟ فرقان تو قرآن ہے، وہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ کاش کہ ہم سب کتابوں کو قرآن پر پرکھتے تھے، اپنی روایات کو، احادیث کو، اپنی تاریخ کو، اپنے مذہب کو، اپنے فتووں کو، اپنے اجتہادات کو۔ لیکن کیا ہم نے ایسا کیا؟ کیا ہم نے ایسا کیا؟ ہم نے اپنی تاریخ کو، اسلامی تاریخ کو قرآن پر پرکھا، صحیح ہے غلط؟ ہم نے احادیث کو قرآن پر پرکھا، صحیح ہے غلط؟ ہم نے روایات کو قرآن پر پرکھا، اپنے اماموں کے اجتہادات کو قرآن پر پرکھا، اپنے مفتیوں کے فتووں کو قرآن پر پرکھا، اپنے آئین قانون کو قرآن پر پرکھا کہ ہمارا آئین، ہمارا قانون قرآن کے مطابق ہے، اپنے اعمال کو قرآن پر پرکھا، ہم نے حلال حرام کو قرآن سے جانا، ہم نے جائز ناجائز کو قرآن سے جانا، ہم نے غلط صحیح کو قرآن سے جانا۔ اس وقت ہم جانے کہ قرآن کو سمجھے نا، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں تو خاک ہم جو ہے نا جانیں گے۔ اس فرقان سے تو علماء نے ہمیں دور کر دیا، معذرت کے ساتھ اپنے مفادات کی قرآن کے پاس مت جاؤ، یہ فرقان ہے، ورنہ یہ قرآن ہم کو ایکسپوز کرے گا، ہماری مذہبیت کو ایکسپوز کرے گا۔ آپ کے قرآن بڑے تم کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ قرآن آپ کو ایک انسان بنائے گا، ایک عقل مند انسان بنائے گا، ایک حق پرست انسان بنائے گا۔ لعلکم تہتدون، اس کو اس لیے فرقان بنایا کہ تمہاری رہنمائی ہو جائے، تمہاری ہدایت ہو جائے۔ اب آتے تیسرے حصے کی طرف۔ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، موسیٰ علیہ السلام آئے، اس منظر کو دیکھا، اس کو بڑا غصہ اور جلال آیا، یہ کیا ہوا؟ اب اللہ کا ایک حکم آیا، وہ کیا حکم تھا ذرا سنیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس واقعے کو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قوم، اے میرے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، تم نے ظلم کیا۔ کیا کیا؟ تم نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ انفسکم، اپنے آپ سے، بِاتِّخَاذِكُمْ، اس لیے کہ تم نے بنایا، تم نے پکڑا، العجل، تم نے بچڑے کو خدا بنایا، اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کو خدا بنایا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جس نے تم کو فرعون کی غلامی سے نکالا۔ پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر تھا، اللہ نے سمندر سے تمہیں جو ہے نا پار کرایا، اللہ نے تمہیں آزادی دی، تورات ایسی نورانی کتاب اللہ نے تم کو دی، موسیٰ علیہ السلام ایسا جو ہے نا، ہارون علیہ السلام ایسا پیغمبر، پھر بھی تم لوگوں نے ایسا کیا۔ ایک بچڑا جس کو سامری نے بنایا تھا، اور وہ بھی تمہارے زیورات سے۔ کیا تمہارا عقل ادھر تھا موجود؟ کوئی عقل مند انسان ایسا کرتا ہے کہ ایک آدمی ایک پتھر کو اٹھائے، اس کو بنائے، اس کو رنگے اور ایک جگہ اس کو رکھے، بولے یہ دیوتا ہے؟ کوئی عقل مند انسان اس کو مانے گا؟ ایک آدمی کو خود وہ قبرستان میں دفن کرے، اس پر مٹی ڈالے اور پھر بولے اس میں کرامت، میری دنیا کو یہ چلا تھا، میری قسمت اس کے ہاتھ میں، یہ دنیا اسی کی وجہ سے چل رہی۔ گائے ایک مخلوق ہے اور بولے گائے خدا ہے، سانپ ایک مخلوق ہے، بولے سانپ خدا ہے، چاند ایک مخلوق ہے، بولے خدا ہے۔ کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا؟ تو اللہ نے بولا کتنا بڑا ظلم، اور ظلم کہتے بھی اسی کو نا کہ تم ایک چیز کو رانگ استعمال کر، وضع الشیء علی غیر مکانی، خدا کا درجہ ایک مخلوق کو دے دے اور مخلوق کو درجہ خدا کا دے دے، کتنا بڑا ظلم۔ اسی سے دنیا میں جو ہے نا پھر انتشار پھیلتی، پھر انسانیت غلط راستے پر جاتی، اور دنیا کو ہمیشہ عدل نہیں، ظلم غلط راستے پر جاتا۔ جب آپ مخلوق کو خالق کا درجہ دیں گے اور خالق کو مخلوق کے سطح پر لائیں گے، ادھر سے تباہی شروع ہوتی، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہی ذہنوں کو موڑتا ہے، یہی انسانیت کو ذلیل کرتا ہے، یہی انسانیت کو کمزور کرتا ہے۔ تو تم نے ایسا کیا ہے
فرمایا. پھر غلامی کا توق تم نے اپنے دل میں ڈالا. اللہ نے آزاد کیا تھا کہ صرف اپنے رب کو جھکو، اور بدبختو تم آ کر پھر سامری کے کہنے پر بت پرست بن گئے. اس عزت مند سر کو، اس عظیم سر کو، جو شرف اللہ نے انسان کو دیا، جو احترام اللہ تعالیٰ نے انسان دیا، اس شرف کو تم نے بدنام کیا. اس احترام کا جنازہ تم نے اٹھایا، اپنے جیسے مخلوق کے آگے اس عظیم سر کو تم نے جھکایا. اس سے بڑھ کر انسانیت کو تذلیل ہے کہ انسان اپنے جیسے مخلوق کے آگے اور اپنے سے کمتر مخلوق کے آگے وہ جھک جائے. تو انسانیت کی تذلیل ہے. یہ تو اس احترام کی تذلیل ہے، یہ تو اس شرف کی تذلیل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. تم خلیفہ ہو زمین میں، تم وہ ہو کہ فرشتوں نے تمہیں جھکے. تم وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس انسان کو جھکو، اور آج انسان ایک پتھر کے آگے جھکے، ایک گائے کے آگے جھکے، اپنے جیسے انسان کے آگے جھکے. اس سے ضلالت ہو رہا ہے. اتنا ذلیل کام تم لوگوں نے کیا. فتوبوا الی بارئکم. اب ایک چیز ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو کہ ہم نے غلط کام کیا. بہادر بن جاؤ، دلیر بن جاؤ، اپنی غلطی کا اعتراف کرو کہ ہم نے غلط کام کیا. اور انہوں نے پھر بہادری کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے بولا نا کہ بس ہم نے غلط کام کیا، ہم اعتراف کرتے غلط کام کیا، آئندہ ہم نہیں کریں گے، آئندہ ہم بالکل بچڑے کو نہیں پوجیں گے، آئندہ ہم شرک نہیں کریں گے. آج بھی تورات میں دیکھو نا، جا بجا ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور یہودی آج بھی وحدانیت پر قائم ہے اگرچہ عمل نہیں ہے. اب انہوں نے توبہ کیا. ہاں ایک اور چیز ہے، فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کی طرف توجہ کرو. فاقتلوا انفسکم، جن لوگوں نے اس غلط کام پر تم کو ڈالا، وہ جو سرکش لوگ تھے، وہ جو سرغنہ لوگ تھے، جو سامری کے جال میں پھنس گئے، ان کا بھی آپریشن کرو. جس نے تمہارے جسم کو بیمار بنایا اس کی سرجری کرو. ان ناپاک لوگوں کو اپنے اندر سے کاٹ، ان کو قتل کرو. کتنا بڑا وہ ہے. یعنی جن لوگوں نے تمہیں شرک پر لگایا ان کو کیا کرو؟ قتل کرو. اچھا ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ادھر ہے اپنے آپ کو قتل کرو. اپنے آپ کو کیسے آدمی قتل کرو؟ خودکشی کرتا ہے. کوئی خودکشی کرتا ہے؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں 70,000 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. 70,000 کو کرے گا تو بچے گا کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں پھر ایسا کہ اپنے نفس کو مار دو. نفس کو آدمی کیسا مارتا؟ اور تورات میں کہ 3,000 کو انہوں نے مارا. پھر اس کے بعد ابراہیم، وہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال ٹھنڈا ہو گیا. پھر اس نے اللہ سے کہا بس آگے چھوڑ دو. نہیں، ایسا نہیں. وہ جو سرغنے تھے نا، جو سامری کے اس جال میں پھنسے تھے، جو آئندہ بھی اس عظیم تحریک کو، اس جماعت کو آگے نقصان پہنچا رہے تھے. لیکن جہاں تک میں نے قرآن کو سیکھا ہے نا، سمجھا ہے، ان سرغنوں نے پھر توبہ کیا. یہ بالکل اس کو تیار تھے مارنے کے لیے. انہوں نے تلواریں اٹھائی، ان کو مارنے لگے. انہوں نے اپنے رب کے آگے توبہ کی. سرغنوں نے کیا اللہ بس ہم آئندہ نہیں کریں گے. انہوں نے معافی تلافی کی. تو انشاءاللہ آپ سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے. کیوں؟ اگر ان کو وہ قتل کرتے تو سامری کو کیوں قتل نہیں کیا؟ سرغنہ کون تھا؟ تو سب سے پہلے کس کو قتل کرنا چاہیے؟ تو سامری کو کیا کیا؟ اس کو چھوڑ دیا. اس کو یعنی وہ کیا، اپنی امت سے اس کو کاٹ دیا ہے نا. بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں نا، اس کا بائیکاٹ کیا. انہوں نے توبہ کیا، سامری اکیلا رہ گیا نا. تو سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ ہماری جماعت سے نکلو، ہماری جماعت پر بھی تم نہیں آ سکتے. ایک مشرک ذہن کا آدمی ہے نا، ایک غلط ذہن کا آدمی ایک پاک جماعت میں نہیں آئے. کاش کہ ہم بھی ایسے کریں. ہماری جماعتوں میں جو سامری ہے، آپ ان کو جانتے ہیں کہ اس وقت ملت اسلامیہ میں سامری کون ہے؟ 2 ارب مسلمانوں میں، جنہوں نے عالم اسلام کو اللہ سے کاٹ کر بچڑا پرست بنایا، دولت پرست بنایا، پیٹ پرست بنایا، مفاد پرست بنایا. اللہ پرستی کی بجائے کوئی قوم پرست ہے، کوئی نسل پرست ہے، کوئی فرقہ پرست ہے، کوئی نظریہ پرست ہے، کوئی پیٹ پرست ہے، کوئی بچڑا پرست ہے. کوئی ایک طاقتور ملک کو پوچھتا ہے، کوئی دوسرے طاقتور ملک کو پوچھتا ہے نا. یہ غلط کہتے ہیں. یہ سامری کون ہے؟ آپ جان سکتے ہیں سامریوں کو؟ یہ سرغنے کون ہے جو سامری کے ساتھ ملیں گے؟ جنہوں نے ہر چوک پر ہمارے بچڑے بنائے، جو اللہ کی وجہ ان کے آگے میں جو کہا.
اللہ کی خوف کی وجہ ان کا خوف ہمارے دلوں میں ڈالا. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے آئین کے اوپر اپنے آئین کو اوپر نافذ کی؟ جانتے ہیں ان کو؟ مسلمانوں جان ان صابریوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگلے درسوں میں آپ کو سمجھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.